बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला है और जो वीडियो देख रहे हैं। नाज़रीन, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, अमेरिका ने 2 एटमी आबदोज़ें, ट्रंप ने हुक्म दिया कि इनको रशिया के करीब लगा दो। सो ये हुआ क्यों? दमित्री मेदवेदेव साबिक जो है वो सदर रहे हैं रशिया के, और आजकल जो है वो उनके जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी फेडरेशन है उसके वो डिप्टी चेयरमैन है। उन्होंने बड़ा बकौल अमेरिका के बड़ा इश्तियाल अंगेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये अल्टीमेटम की गेम जो है ना वो अमेरिका ना खेले और ये जंग आगे भी बढ़ सकती है। और नाज़रीन, ट्रंप ने कहा कि अब शहरियों की हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और हम अपनी आमदोज़ें लगाने जा रहे हैं, क्योंकि किसी वक्त ये धमकी नहीं, ये किसी वक्त भी बड़ी जंग शुरू हो सकती है रशिया के साथ। नाज़रीन, इसके साथ साथ आई हैव अ न्यूज़ जो कि मैं यहाँ तो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन एक और बड़ी न्यूज़ जो कि चल रही है इस वक्त, और सामा सबसे मैं पूछूंगा कि ये क्या सिनेरियो बन रहा है। यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात में नाज़रीन इजराइल ने अपने सफारती अमले को कहा है कि वापस आ जाए। उन्होंने यूएई से निकलने का वो क्या कहते हैं आदेश दे दिया है, क्योंकि किसी बहुत बड़े दहशतगर्दी के वाक़े का खतरा है। ये यूएई तो एक बड़ा अमन और पुरसकून मुल्क है, तो वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह का आदेश जो है वो समझ से बाहर है। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो ट्रंप ने कहा है कि मुझे अपने शहरियों की हिफाजत करनी है, अमेरिकी, यूरोप, इन सब की जो सलामती है वो मेरे लिए अहम है, और जो आबदोज़ें हैं वो लगा दी है रशिया के करीब। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया लगाई कहाँ पे है, लेकिन ट्रंप ने ये हुक्मनामा जारी कर दिया है। ये सिनेरियो क्या बनने वाला है, होने क्या वाला है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। यही मैं जानता हूँ। मोहम्मद उस्मा अली, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, आप ये कहते हुए आ रहे थे नेटो बड़ा हमला कर सकता है, रशिया यूरोप पे हमला कर सकता है, लेकिन अब तो अमेरिका खुल के आ गया और ये शहरियों की हिफाजत की बातें शुरू हो गई हैं। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, अब तो फिर हमारी बात करना फजूल है। अब तो वो आप लोगों को भी मंजर नज़र आ रहे हैं जो हम बहुत पहले से बता रहे थे कि इस साल अमेरिका पे भी हमला होगा। ये वही बात है जो आपको साबिक सदर ने कही है कि बात आगे तक जा सकती है। तुम लोगों के हमें टैरिफ और इस तरह की बातें लोगों की जंग में कूदते हो, तो ये बात आगे तक जा सकती है। दूसरा, इसमें जो पानी का उछाल है वो एक्सपेक्टेड है, जल्जले से भी एक्सपेक्टेड है, और आपको पता है हम तो पहले ही कह चुके हैं इस दफ़ा पानी की जंग होगी बहुत ज़्यादा, उसके चांसेस हैं। खसूसन अब वर्गों में मार्स आया जब का सैटर्न को सामने दिखेगा, और सैटर्न साउथ ईस्ट एशिया और इधर से ये यूरोप, बेहतरीन दोनों तरफ से जैसे कहते खींचातानी शुरू होगी, तो कुछ ऐसा मंजर बनेगा कि साउथ ईस्ट एशिया में भी कोई जंग हो रही होगी और यूरोप में भी हो रही होगी। दोनों इकट्ठे टाइम पे इकट्ठी हो रही होगी, एक नहीं होगी। मतलब अकेला रशिया पे नेटो हमला नहीं कर रहा होगा, चाइना की साइड पे भी ये चल रहा होगा, ताकि रशियन अलाइज को उधर का घेरा जाए उस साइड पे, और इधर से अलहदा से रशिया का शिकार खेला जाए। इस तरीके की प्लानिंग होगी, और चांसेस है कि रशिया सीधा इनकी मैरीन्स को उड़ाने की तरफ चला जाए। इसके भरपूर चांसेस होंगे कि रशिया इनकी मैरीन्स पे हमला करती। ये थोड़े से करीब आए नहीं तो आपको ये खबर सुनने को मिल सकती है। दूसरा ये है कि ये डेट्स क्रिटिकल हैं। जब तक मार्स इधर वर्गों में आगे, फिर लिब्रा एग्जैक्ट वेस्ट में आ रहा है, मतलब लिब्रा वेस्ट होता है तो एग्जैक्ट वेस्ट में आ रहा है, और फिर एग्जैक्ट ईस्ट में आ रहा है। तो अब ये जो कहानी चल रही है ना वो जैसे कहते हैं कि इस तरीके से चलेगी कि मार्स जो पहला इम्पैक्ट डालता है वो 7th पे डालता है। 7th एस्पेक्ट अपना बिल्कुल सामने, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया पे डाला, लेकिन ईस्ट पे भी डाल रहा है। 8वां एस्पेक्ट जो मार्स का है वो उसके ईस्ट पे जा रहा है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान। अब इंडिया पाकिस्तान प्लस चाइना, ये जो ताइवान या और ऑस्ट्रेलिया, और ये भी साउथ ईस्ट में ही आएंगे ना ये सारे ममालिक जो,
اس کے بعد آپ کا ورگو میں ترکی کے چانس ہے، یونان کے چانس ہے. اب پتہ نہیں کیسے بنیں گے ترکی کے، خیر تو ابھی پچھلے دنوں بننے شروع ہو گئے ہیں، آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا. اسرائیل کوئی ایک آدھی اور حرکت کرے گا، ترکی کہیں نہ کہیں کود پڑے گا. اچھا، اس کے بعد یہ جو آپ کے سارے اس ٹائم جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں پوری دنیا کے، وہ جنگوں کے آسرے پہ ہی اپنی سیاست کر رہے ہیں. ایک اور مزے کی بات، اور ساری گرنے کو اور ساروں کو طوالت چاہیے جنگ کے ذریعے. تو اس لیے جنگ اس ٹائم بڑا فیوریبل بزنس ہے، اور جنگی ڈیفنس کے جتنے بھی ڈیلے سودے یہ وہ، مارکیٹ گرم ماحول بنا ہوا ہے، اور بڑی اچھی مارکیٹ ہے. کمپیٹیٹیونیس اس میں ہوتی نہیں ہے، اپنی مرضی کی قیمتیں ہوتی ہیں، مرضی کی کہانیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس نے تو بڑھنا ہی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا حملہ ہوگا، اور چانسز ہیں کہ رشیا پانی میں ان کی کسی اس پہ کر دے حملہ، اس کے چانس ہوں گے، کیونکہ پانی کا اچھال تو ہم دیکھتے ہیں. اور سیم ٹائم پہ پیوٹن کا جانا بھی، جیسے کہتے ہیں کہ وہ دن بھی ایسے بنے ہوئے تھے کہ اس کے جانے کا ہو سکتا تھا معاملہ، جب ہم نے چارٹ ریڈ کیا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. مجھے تو وہ پیوٹن اس ٹائم مسلم دنیا اور کرسچن دنیا کے درمیان میں ایک پل نظر آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، یعنی کہ جیزس کے ارائیول سے پہلے، یہ ایک بڑی اچھی بلاک بن سکتا ہے مسلم کرسچن، جو مستقبل کا بلاک ہے، آنے والے اسلام کا بلاک ہے، جب امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہمارا جو بلیف ہے. اور پیوٹن اس کا ایک بہت بڑا، جیسے کہتے ہیں نا کہ موڑا ہے اس مستقبل کے اس کا، کیونکہ اس نے جو اس ٹائم پہ اپنے پاپ دھوئے ہیں، رشین پاپ دھوئے ہیں مسلم کنیکٹیوٹی کو انہینس کر کے. آپ کو یاد ہی ہے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے یہ چیچنیا اور بوسنیا اور ان کی قصے کہانیاں، تو وہ اب دیکھیں بچپن کی باتیں اور تھی. اب یہ ہے کہ یہ اس نے کافی زیادہ اسلامک اس کے کلوز ہوا ہے. عمران خان کو بھی اس نے کافی باتیں سنائی تھی اس معاملے میں. تو اللہ محفوظ کرے، ہم تو پھر اس معاملے میں اس کو دعا ہی دے سکتے ہیں. اور لیکن ایک بہت بڑا حملہ ہوگا، اور ان قریب ہوگا، اور ان کی ہو سکتا ہے کہ 8 دن رہ گئے یا 6 دن اس سے پہلے ہی کچھ ہو جائے. مطلب زیادہ ٹائم نہیں ہے، اتنے زیادہ دن نہیں ہے جتنے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو. دوسرا جو پاکستان انڈیا، وہ بھی کوئی اچانک ہی ہونا ہے. مطلب ابھی آج کیا تاریخ ہو گئی؟ فرسٹ یا سیکنڈ ہے. تو ابھی 5 تک تو سیکنڈ ہے. معاملات، ہاں 5 تک تو ویسے کریٹیکل ہے. تو بہرحال اگست ستمبر جنگ کا ہی مہینہ ہے، مطلب ہر طرف، اور اچھے خاصے ممالک کا اضافہ ہے. نومبر تک بہت سارے ممالک آ چکے ہوں گے، اور نومبر دسمبر میں کئی نئی انٹریز ہوں گی. تو آپ لوگوں کی خیر اس سال جاتے جاتے تسلی ہو جائے گی، آپ لوگ مان جائیں گے. کئی ابھی بھی نہیں مان رہے ہوتے نا World War 3، وہ پوچھتے ہیں جی کب ہوگی، وہی شروع ہو گئی ہے بھائی، اور کیسے ہو. مطلب ایک بڑی اہم، میں آپ کو جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو چین کا جو ہے نا J-20 مائٹی ڈریگن اسٹیلتھ طیارہ، وہ سر امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کا جو جدید ریڈار سسٹم ہے اس میں آئے بغیر جو ہے وہ اس نے اپنی پرواز کی ہے. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ کے طور پہ سامنے آئی ہے یہ بات. اور چائنا نے باقاعدہ آپ یہ جو ہے خبر میں دی ہے کہ ان کے طیارے میں بڑا جدید طاقتور اینٹی میزائل سسٹم شامل تھا، جس کی وجہ سے امریکہ کا ریڈار سسٹم جو ہے اس کو جو ہے وہ نہیں پکڑ پایا. تو یہ چائنا اب پاکستان کو ہم نے یہ بھی آ رہی ہے کہ نئے جو ہے طیارے بھی دینے جا رہے ہیں، نیا ریڈار سسٹم دے رہے ہیں. تو یہ تو پھر اس کا مطلب کہ خبریں تو ہیں کہ یہ آگ دوبارہ گرم ہونی ہے. سر جی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ بھئی انڈیا پاکستان جنگ ہوگی، اس وقت کون مانتا تھا؟ یاد کریں کوئی مانتا ہو. اچھا، ہم جب حماس اٹیک پہ ویڈیو پڑی ہے آپ کے پاس، ریکارڈ ہے، پوری دنیا میں اس وقت کسی نے نہیں بتایا تھا عالمی جنگ ہے، جب حماس کا اٹیک ہوا تھا. اور میں نے کہہ دیا تھا کہ حماس کا اٹیک عالمی جنگ کی ابتدا ہے. اور آپ دیکھ لیں آج سب منہ پہ World War 3 کے تھم نیلز اور سب کچھ چل رہا ہے.
اسی طریقے سے یہ جو پاکستان انڈیا ہے یہ اچانک ہی آپ کو اس کی خبر ملے گی. میدان سجا ہوا ہے. انڈیا نے چائنا سے، پاکستان سے، یہ برکس، سارے برکس نے جنگوں میں جانا ہی جانا ہے بس. اور اگر انڈیا نہیں کرے گا تو ہم کر دیں گے. انڈیا نہیں کرے گا تو ہم کر دیں گے. جنگ ہے. اور جتنا وہ پرووک کر رہے ہیں ہمیں بی ایل اے کی سائڈ سے، طالبان کی سائڈ سے اور سارا، تو کبھی بھی ہم کر سکتے ہیں. اور اب تو امریکہ بہادر ویسے ہی ہماری سائڈ پہ ہے، تو ہم پھر چوڑے ہو کے کریں گے، جواب دیں گے. چائنا بھی آپ کی سائڈ پہ ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ. تو اس کا مطلب ہے چائنا تو پہلے ہی ہمارے ساتھ ہے، ہمانیہ سے اونچی دوستیاں، آپ کو پتہ ہی ہے. پھر مانا اسامہ صاحب کو اور اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیے اس میں صرف میں یورپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنی جو بیک اپس ہیں، ٹکٹیں وکٹیں ہیں، اپنی چیزیں ہیں، اپنی فوڈ ہے، اپنی سیفٹی ہے، جو آئسولیشن میں رہ رہے ہیں یا اکیلے رہ رہے ہیں ہمارے شہری، انڈین ہوں، پاکستانی ہوں، بنگالی ہوں، جو ہمارا خطہ ہے. میں تو اپنے خطے کی بات کرتا ہوں، مطلب میں جسٹ پاکستانیوں سے مخاطب نہیں ہو رہا ہوتا، میں اپنا ہی سمجھتا ہوں اس سارے خطے کو، اور یہ ہمارا ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ بنگلہ دیش ہو، وہ افغانستان ہو، پاکستان ہو، آپ کا انڈیا ہو، ہم سب ایک ہی اس سے ہیں، ایک ہی اس کے چٹے بٹے ہیں، یوں سمجھ لیں. لیکن بہرحال ان سب کو چاہیے اپنی کمیونٹیز کو اسٹرانگ کر لیں یورپ میں. اپنی ٹکٹ کے پیسے اکاؤنٹ میں ان کے ہونے چاہیے، تھوڑی سی مہنگی ہونی چاہیے، مطلب 400 پاؤنڈ کی، اب مجھے نہیں پتا آج کل، لیکن ہمارے دور میں 300-400 کی ہوتی تھی ٹکٹ پاؤنڈ کی، اب شاید مہنگی ہو. تو بہرحال وہ اس سے تھوڑے سے زیادہ ہی رکھیں. اور اسی طرح بیک اپ رکھیں، اپنا فوڈ بیک اپ رکھیں، ٹین ون فوڈ شوٹ. اور اسی طریقے سے جو فوڈ اس کی ہوتی ہے پلاننگ، وہ رکھیں کہ آج میں یہ پکاؤں گا، پھر پکاؤں گا، کتنے دن کا میرے پاس فوڈ سٹاک ہو. اچھا، کیونکہ اب جتنی بھی جنگیں ہونی ہیں وہ ہوا تو ایسے ہی کریں گی نا، 10-15-20 دن 25 دن کا ایک دھمال ہوگی، پھر سلو ہو جائیں گی، پھر دھمال ہوگی، کیونکہ اب میزائل اور جلدی جلدی چاہتے ہیں نا ہر چیز، تو اسی طریقے سے ٹریگر ہوگی. خیر فوڈ کا انتظام بیک اپ کے طور پہ رکھیں، ڈاکومنٹس کے بیگز بنا کے رکھیں، سفری ایمرجنسی بیگز رکھیں، پریورٹی بیگز رکھیں کہ اگر ایک اٹھانے کا موقع ملا تو یہ اٹھانا ہے، اگر 2 اٹھانے کا موقع ملا تو وہ دوسرا اٹھانا ہے، اس طرح سے. اور تیسرا یہ کریں کہ جو بڑی بڑی ایکسپینشن، بزنس ایکسپینشن کی پلاننگز ہیں ان کو ہولڈ پہ لگا دیں. اور جتنے بھی لوگ ہیں بس جتنی تازہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ مستقبل کے سٹے پہ کام نہ کریں، بس جتنا کمایا جاتا ہے اس پہ کام کریں اور جمع کریں، اور کبھی بھی اپنے ایسیٹس کو موویبل کنڈیشن میں لے آئیں تو اچھا ہے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ ناظرین، بہت شکریہ. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. مجھے اور اسامہ صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. تب تک خدا حافظ.